अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 24 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की चॉइस ने उनके नजरिए, मंशूर और जो कुछ उन्हें अच्छा लगा उसके दिखाए हुए रास्ते ने इमरान खान साहब के इंतखाब ने यह साबित कर दिया है कि जो उनका वज़ीर आला केपीके के हवाले से फैसला था वो 100% दुरुस्त था और ठीक टाइम के ऊपर उन्होंने यह फैसला कर डाला है। आज चारसद्दा के अंदर से जो आवाज गूंजी है, उस गूंजती हुई आवाज ने जाती उम्रा से लेकर शहर इक्तदार यानी इस्लामाबाद तक लर्जा तारी कर दिया है। आज पैगाम बड़ा खुला था, पैगाम इमरान खान का था, आवाज सुहेल आफरीदी की थी। जो पॉइंट्स उन्होंने आज वहां पर गिनवाए, जो बातें उन्होंने की हैं, जिस शेयर से उन्होंने इब्तिदा की अपनी तकरीर की, उसने बहुत सारों को लर्जा और हिला कर रख दिया है। शहर इक्तदार में आज भी, इस वक्त भी यह डिस्कोर्स चल रहा है कि इमरान खान को किसी भी तरह से डील का इंप्रेशन देकर बाहर निकालें तो कैसे निकालें, जबकि अंदर से आवाज आ रही है या जवाब आ रहा है और वो एक ही है कि मैं इधर ही ठीक हूं। तो वो मामला क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो भी शेयर करूंगा। एक और एम्बिग्विटी, दूसरी बड़ी खबर जिसने बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, वो है आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बताया गया है कि अभी तक पता नहीं है कि साद रिजवी और अनस रिजवी हैं कहां और वो किसी भी एजेंसी या पुलिस की तहवील में नहीं है। ये वो स्टेटमेंट है जिसने बहुत ज्यादा पेचीदगी पैदा कर दी है। वो पेचीदगी किस नौइयत की है वो भी शेयर करूंगा। पीटीआई का आज अलीमा खानम साहिबा के अकाउंट्स और पासपोर्ट वगैरह जब्त करने के हवाले से एक स्टांस आया है, वो क्या है वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक अगर आप एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहें तो मेरा फोरम हाजिर है। तरीका आपको पता ही है, मैं करता हूं तो आप इंजॉय करते हैं तो मैं कर देता हूं। ये करके आप एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए। यकीन कीजिए थर्ड वर्ल्ड में हमारे से सहल पसंद कौम कोई नहीं है और हमारे लिए बेस्ट तरीका उन्होंने बताया, क्योंकि उनको पता है कि पू पा के बाद इनके पास है कुछ नहीं। ठीक है, तो आज जो सुहेल आफरीदी साहब ने कर डाला है और जो चारसद्दा और अतराफ के अवाम ने, पूरे पाकिस्तान के अवाम ने कन्वेंशन की सूरत में एक भरपूर जलसा कर डाला है, उसमें सुहेल आफरीदी साहब की जो प्रेजेंस थी वो कमेंडेबल। पहले तो उन्हें स्टेज पर जब ले जाया गया तो उस वक्त अंदाजा हो रहा था कि इमरान खान की चॉइस, यंग बंदा, आईएसएफ का बंदा, उसको लोग किस तरह हाथों हाथ उठाते हैं। अगर खुद खान साहब होते तो लोगों ने चुम चुम के उनको आसमान पे बिठा देना था कसमें। तो ये उनका ये प्रेस्टीज है, जाहिर है कि खान साहब ने उनके ऊपर हाथ रखा है। वो लीडर बना देता है भाई। एक वक्त था कोई और लीडर बनाता था, अब खान साहब जिस पे खंबे पे भी हाथ रखते हैं लीडर, खोते पे भी हाथ रखे हैं लीडर। तो आप सोचें, अब मैं तो कहता हूं कि किसी दिन जाती उम्र के 2-4 लोगों को और फिर बिलावल हाउस के 2-4 लोगों के कंधे पे भी हाथ रख के दें खान साहब, शायद इनमें से कोई बन जाए। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। आज सुहेल आफरीदी साहब ने क्या कहा जी, सुनिए जरा। सुहेल आफरीदी साहब का जलसे से खिताब जो है, वो कहते हैं मुझे कहा गया चारसद्दा ना जाना, खैबर ना जाना, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मारे जाओगे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मेरा जीना मरना इस कौम के लिए है, मुझे मौत का कोई खौफ नहीं। ये वही जुमला है, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को खौफ से आजाद करता है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जब इमरान खान ने कहा, उसका नौजवान ने वही कहा, आईएसएफ के टाइगर ने वही कहा। हम इमरान खान के लिए जिएंगे और इमरान खान के लिए मरेंगे। सुहेल आफरीदी, वाह वाह वाह। सब तैयारी पकड़ लें क्योंकि खान कॉल देने वाला है, एहतजाज की कॉल। ये नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, नवंबर दिसंबर। सुहेल आफरीदी के जलसे के दौरान कारकुनों की जानिब से मेलू मेलू के नारे लग गए। आपको अमल वली खान के लिए खान साहब के जलसों में भी लगते थे, डीजल डीजल मेलू मेलू ये लगते रहते थे। सुहेल आफरीदी ने जवाब देते हुए कहा कि इसका इतना भी लेवल नहीं कि मैं उस पर 1 मिनट भी तकरीर करूं। सुहेल आफरीदी कहते हैं कि एक मुख्तसर नोटिस पर जिस तरह चारसद्दा की अवाम निकली है, इससे साबित हो गया है कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। ये वेव ऑफ जलसाज जो थे, ये अलीमीन गंडापुर साहब भी कर सकते थे, नहीं किया। नतायज जब आप वो खुद देख रहे हैं, सुहेल आफरीदी ने किया है। सुहेल आफरीदी को मैं मजीद मशवरा दूंगा, एक तो जलसों में कोशिश करें इमरान खान के बेटों में से किसी एक की तकरीर को शामिल कर लें, पहला। दूसरा, जितने लोग निगलेक्टेड थे,
جنہوں نے آپ کے چکر میں نوکریاں گمائی, سب کچھ کیا, جس طرح آپ ارشد شریف کے, سب کے گھر جاؤ ایک ایک کر کے. سہیل آفریدی صاحب, یہ مشورہ ہے میرا آپ کو, یہ کوئی اور نہیں دے گا. اس سے فائدہ آپ کو کیا ہونا ہے, ایک تو ان لوگوں کو اپریسیشن ملے گی, دوسرا ان کا حوصلہ بڑھے گا, اور تیسرا آپ لائم لائٹ میں رہو گے. سمجھیں آپ ذرا, آپ پالیٹکس تو سمجھتے ہیں نا, خان صاحب سے سیکھی ہے آپ نے, تو اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھیے گا. اچھا, سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا, مجھے فکر امن عالم, تجھے اپنی ذات کا غم, میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. اس سے انہوں نے اپنے جلسے کے خطاب کا آغاز کیا. پھر کہتے ہیں جس دن عمران خان نے وزیر اعلیٰ کے لیے میرا نام لیا, انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ ہمیں قبول نہیں, مجھے تمہاری قبولیت کی فکر نہیں, عوام کو میں قبول ہوں, مجھے قبول نہ کرنے والوں اور اس عوام کی آنکھوں میں دیکھو, تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. یہ کس کے جملے؟ عمران خان صاحب کے جملے. پھر میں کل خیبر ہم جرگے میں جاؤں گا, اب ہم بند کمروں کے فیصلے قبول نہیں کریں گے, اب انصاف سڑکوں پر ہوگا. سہیل آفریدی صاحب کے جملے. پھر کہتے ہیں انشاءاللہ جب بھی پارٹی کی طرف سے ہدایت آئے گی تو چٹان کی طرح کھڑے ہوں گے, نکلیں گے, اپنے قائد کو جیل سے باہر نکال کر دم لیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سہیل آفریدی. یہ والی بات اگر کرتے تو علی امین گنڈا پور بھی کر سکتے تھے, مگر ان کا جو جسم تھا ان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دیتا تھا, اور ان کا جو کنڈکٹ تھا ان کی گفتگو کے ساتھ ساتھ نہیں چل رہا تھا. اس وجہ سے مسائل کھڑے ہوئے. پھر وہ کہتے ہیں بند کمروں میں فیصلے کرنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا اب کوئی ایک بھی ایسا فیصلہ نہیں مانیں گے جس میں آپ کے پی کے لوگوں کے یا کے پی حکومت اور کے پی اسمبلی کو اعتماد میں نہیں لیں گے. سہیل آفریدی نے واضح الفاظ میں کہہ دیا. پھر کہتے ہیں ہم ظالموں, جابروں اور فاسقوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. آپ نے مایوس نہیں ہونا, نہ گھبرانا ہے, ان جذبوں کو برقرار رکھیں, ہم حقیقی آزادی ضرور حاصل کریں گے. ہم عمران خان کے وہ سپاہی ہیں جو تاریک راہوں میں مارے جاتے ہیں مگر تمغے کسی اور کو دیے جاتے ہیں. میری زندگی میری قوم کے لیے ہے, میری کرسی میری قوم کے لیے ہے. یہ سہیل آفریدی صاحب کے کوٹ اینڈ کوٹ جملے تھے. پھر ایسا ہوا کہ چراغوں میں روشنی نہ رہی, دنیا کو بھی نظر آ گیا, شہر اقتدار کو بھی نظر آ گیا, اور پھر اب دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے. بہرحال آج کے دن کی ایک اور ٹاپ سٹوری وہ زیادہ چونکا دینے والی ہے, وہ یہ کہ جناب آئی جی پنجاب صاحب انہوں نے آج جو ہے ایک پریس کانفرنس کی ہے. سہیل ظفر چٹھا صاحب ان کے ساتھ موجود تھے, عثمان انور صاحب کے ساتھ. تو انہوں نے جو ہے انہیں کہا کہ سعد رضوی اور انس رضوی کو ان کے ساتھ ہی چھڑا کر لے گئے, پولیس یا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس وہ نہیں ہے, ہم خود انہیں ڈھونڈ رہے ہیں. آئی جی پنجاب کا 11 روز بعد انتہائی سنسنی خیز اور پھر کوسچنیبل سٹیٹمنٹ ہے. اب بہت سارے لوگ اس کو دیکھیں, آپ جب آپ ایسا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو افواہوں کا بازار گرم ہوتا ہے, پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا. جب ایمبیگویٹی بڑھتی ہے کنفیوژن کو بڑھاتی ہے, آپ خود اس کو بڑھانے میں ہوا کا کردار ادا کر رہے ہیں. یا تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, ہوا ہے, تو پھر اس کا جواب دہ ہونا چاہیے. بہت افسوسناک ہے. سعد رضوی انس رضوی پتہ نہیں کس کنڈیشن میں ہیں, ان کی جماعت ابھی کنفیوژن کا شکار ہے. علماء کرام, بڑے بڑے علماء کرام, علماء دین, تقی عثمانی صاحب, شاہ انس نورانی, اویس نورانی, الیاس قادری, طارق جمیل صاحب, طارق مسعود صاحب کدھر ہیں, مفتی منیب الرحمان صاحب. مطلب آپ کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. ایک اور نہیں تو ایک عالم دین کے صاحبزادے, ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ, وہ اس وقت مسنگ ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کدھر ہیں. تو اگر یہ اتنا بڑا سنسنی خیز انکشاف ہے تو یہ ڈھونڈنا ہوگا کہ ان کے ساتھی ان کو کدھر لے کے گئے, ساتھی تھے بھی یا نہیں تھے. تو یہ سوالات ہیں جن کے جواب دینے ہوں گے, بہت امپورٹنٹ. انٹلیکچوئلز کدھر ہیں ہمارے, وہ تمام انٹلیکچوئلز جو بات کرتے ہوئے نہیں تھکتے, وہ کدھر ہیں؟ یہ لونڈے لپاڑے کدھر ہیں؟ مطلب سمجھ میں نہیں آ رہی نا کہ آپ کا سٹانس کیا ہے اس سارے معاملے کے اوپر. پھر آج کے دن کی جو تیسری امپورٹنٹ سٹوری ہے وہ ہے جو علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ ہوا, اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل ہے. جی, راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے محترمہ علیمہ خانم صاحبہ کے شناختی کارڈ, پاسپورٹ اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے پر پاکستان تحریک انصاف نے رد عمل دیا ہے. کیا راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے سابق وزیر اعظم کی ہمشیرہ علیمہ خانم صاحبہ کا شناختی کارڈ, پاسپورٹ اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم ایک افسوسناک اقدام ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے اس ملک میں انصاف کے ادارے اب طاقتوروں کے سہولت کار بنتے جا رہے ہیں اور عدالتیں سیاسی انتقام کے ہتھیار کے طور پر استعمال کی جا رہی ہیں. عمران خان سے تعلق رکھنے والے ہر پاکستانی کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کے ساتھیوں پر جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں, انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے, سزائیں سنائی جاتی ہیں, اور حد تو یہ ہے کہ ان کے خاندان کی خواتین تک کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیا یہاں اب کسی بہن کو اپنے بھائی کی حمایت کا حق بھی نہیں دیا جائے گا؟ یہ سوال اٹھایا گیا.
پھر پاکستان تحریک انصاف محترمہ علیمہ خانم کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتی ہے، پوری پارٹی اور پاکستان کی باشعور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور اگر انصاف کے ادارے اپنے اصل مقصد سے ہٹ کر طاقتوروں کے تابع بن گئے تو تاریخ ان کے کردار کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ عدالتوں کو چاہیے کہ وہ انصاف کے محافظ بنے، انتقام کے اعلی کار نہ بنے۔ میں تو سوال یہ بھی کرتا ہوں کہ جسٹس صاحبان کدھر ہیں؟ یہ جو ابھی آج عثمان انور صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، جسٹس اختر مین اللہ صاحب کدھر ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کدھر ہیں؟ جسٹس بابر ستار صاحب، سردار اعجاز اسحاق خان، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کدھر ہیں؟ یہ سارے آپ سے سوال قوم کرتی ہے نا، آپ جواب دے دیں۔ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیاب لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیاب لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ کامران شاہد اور فیصل چودھری صاحب کے درمیان مکالمہ ہوا۔ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ آپ کے غیر جمہوری کریڈینشیلز آپ کو داد دینی پڑتی ہے، یعنی سوچتے بھی نہیں آپ دوسری دفعہ۔ میں نے پہلی بار آمریت کا اتنا ڈائی ہارڈ سپورٹر دیکھا ہے، فیصل چودھری نے کہا۔ آگے کامران شاہد کہتے ہیں آپ نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے، آپ کے لیڈر نے بھی کچھ نہیں دیکھا، ورنہ جیل میں نہ پڑے ہوتے۔ اگر کچھ سیکھا ہوتا تو تاریخ سے، ہم تو تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ہوں گے تاریخ کے اسٹوڈنٹ۔ جس شخص کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تاریخ رقم کرنے والا بندہ ہے، تاریخ کا فالوور نہیں ہے، اینڈ ہز نیم از عمران احمد خان نیازی۔ آپ عجیب بات کر رہے ہو یار، ایسے لوگ تاریخ بناتے ہیں۔ ایک نیلسن منڈیلا گزرا ہے پوری افریقن ہسٹری میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ محسن بیگ صاحب فرماتے ہیں مریم نواز مقابلے سے ڈر رہی ہیں، عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے وہ بلدیاتی الیکشن کی پارٹی کی بنیاد پر نہیں کروا رہی، انہیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہار نہ جائیں۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں چیف منسٹر نے اپنی پہلی اسمبلی تقریر میں کہا تھا عورتیں اور بچے ریڈ لائن ہیں، جی، اور ہم نے دیکھ بھی لیا اس ریڈ لائن کو کراس ہوتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے ماضی میں۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ منیف فاروق کہتے ہیں مریم نواز پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی، لیکن وہ ایسے فیصلے لے رہی ہیں جنہیں تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ تو بھائی تجربہ تو ان کو بھی نہیں تھا، تو عمران خان کے اوپر طنز کس چیز کا کرتے ہو، یا سہیل آفریدی کے اوپر، باقیوں کے اوپر؟ تو میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی اتنا لو جتنی سمجھ میں آ جائے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ افنان سید صاحب، افنان اللہ خان نے ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کرنے کی حمایت کر دی ہے۔ اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو۔ اور ولاگ سے اتنے دعا میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہیل آفریدی کے لیے میکسیمم کامنٹس۔